اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نازعات۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ آخری پارے جو ہیں اس میں تقریباً آخرت کا ذکر ہے، مرنا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جزا و سزا اور حشر کی کیفیت، یہ ساری چیزوں کا بیان ہے۔ والنازعات غرقا، یہ دیکھا کریں واو کے بعد جو لفظ ہو نا، اگر الف لام والا ہو، الف لام ہے یہ، اس کے بعد زیر ہمیشہ ہو، والنازعات زیر ہے جی آخر میں، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس واو کا ترجمہ ہم کریں گے اقسم، میں قسم اٹھاتی ہوں۔ فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی، نازعہ جو کھینچ کر کے نکالتے ہیں روح کو، غرق کا ڈوب کر کے۔ کبھی کوئی چیز اگر گہرائی سے نکالنی ہو تو اوپر آپ بیٹھے رہیں تو گہرائی سے چیز نکال لیں گے یا ڈوب کے جانا پڑے گا اندر، غوطہ لگانا پڑے گا نا، بغیر غوطہ کیسے آپ دریا سے نکالیں گے؟ اب سوئمنگ پول ہے 15 فٹ کا، آپ کو کوئی چیز گر جائے تو اوپر سے دیکھ کے نکالیں گے، اندر جائیں گے نا، تو غرق کا ڈوب کر کے نکالتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ نافرمانوں کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ آہستہ آہستہ نہیں، کھینچ کر کے اور ڈوب کر کے ایک ایک جوڑ سے روح کو نکالا جاتا ہے، جہاں پہ ایک ایک بال سے بھی روح کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ ابھی بالوں میں روح ہے، کھینچے تو ہوتا تو کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں امنا کی بہنیں بھی کہتی کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تکلیف۔ اچھا، جہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نافرمانوں کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرشتے روح کو ایک ایک جوڑ میں روک کے اس کی کیا کرتے ہیں؟ کٹائی، جہاں دپٹ ہوتی ہے ایسی تھوڑی، ہتھوڑا لیا یہاں پہنچے تو ادھر اس کو بیٹنا شروع، پاؤں کے انگلیوں سے شروع ہوتے، سب سے یہ نیچے والا حصہ اس سے روح نکلتا ہے۔ اب روح جب نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ جو فرشتے اس کام کے لیے مسلط ہیں، جو نافرمانوں کے پاس آتے ہیں، ان کی شکلیں بھی ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اور کوئی عذاب نہ دے، صرف یہ شکل دکھائی جائے نا، یہ بھی اس کے لیے عذاب بہت ہے۔ آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی، بڑے بڑے دانت نوکیلے اور جسم سے بدبو، باقی بیٹھنے والوں کو محسوس نہیں ہوگی، جو بھی اس کا عالم چل رہا ہے، عالم برزخ میں یہ جا رہا ہے، اس کو محسوس ہوگی۔ جب تک ہمیں جان میں جان ہے تو اس وقت تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ دنیا سے ہمارا کنیکشن کٹے گا، آخرت سکرات شروع ہو جائے گی، پھر عالم برزخ کی چیزیں ہمارے سامنے، باقی ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ایک اللہ والے نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو غنود کی ہو جاتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ یہ ابھی جا رہے ہیں، کیونکہ آخری وقت ہوتے ہیں، پھر کسی وقت ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، افاقہ ہو جاتا ہے، پانی لیتے ہیں، کسی وقت اپنے حالات بھی بتاتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے غنود کی ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہوا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا بڑھاپے تک کا سارا نقشہ سامنے کر دیا، کہ بچپن میں ہم کیسے کھیلتے تھے، کیسے دوڑتے تھے، سکول کیسے جاتے تھے، یعنی ایک ایک بات ہماری نوٹ تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے آپ نے یوں کیا، آپ نے کوئی ہم کہے میں نے نہیں کیا، لیکن یہ سب سامنے ہو، یہ تیری تصویر، یہ بیٹھی تو یہ کر رہی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ سارا دن گیم کلب میں سارا دن یہ بیٹھی ہے، یہ کر رہی ہے، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھی بیٹھی یہ دیکھ رہی ہے کہ کون جیت رہا ہے، نمازیں گئی، سب کچھ کیا، سارا دن وہی بیٹھی۔ فرمایا کہ ساری چیزیں مجھے دکھائی دی گئی، اور یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ نا جوان تو جوان، بوڑھوں میں بھی، بڑھیاں بھی اللہ کی بندیاں
یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی میچ ہے نا، ہماری مسجد میں حاضری کم ہے، کیوں؟ کہتا وہ میچ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ رب العالمین۔ نانی اماں بھی بیٹھی ہیں، دادی اماں بھی بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں، کچھ اور تالیاں بجا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا سارا کا سارا نقشہ تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم بیٹھے کوئی خاص ہماری تقریبات ہو، اس میں ہم نے کوئی ویڈیو بنائی تو سارے دیکھیں، گڑیا یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ابو یہ، امی یہ، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، اس طرح ہماری زندگی کی ساری فلم چلا دی جائے گی۔ آپ کہیں گے دیکھیں کہ نہیں یہ میں تو نہیں کہہ سکتی، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ فرشتے جب آئیں گے تو سارے جسم سے بڑے بڑے دانت اور آنکھوں سے آگ نکل رہے ہوئے شور، اور اتنی چیخ دار ان کی آوازیں ہوں گی کہ بندہ دیکھ کے کہے گا یا اللہ مجھے اس سے تو بچا لے، یہ ابھی تو آئے ہیں روح کو نکالنے کے لیے، تو یہ کیفیت ہوگی۔ اب بندہ سوچ لے کہ میں نافرمانی کی زندگی گزاروں تو میرے ساتھ یہ ایسا ہو، اب تو ٹھیک ہے میں جیسے جا رہی ہوں، لیکن جب آنکھ یہ بند ہونے والی ہوگی تو فرشتے اس قسم کے میرے پاس آئیں گے، اور پھر جب آگے ہم جائیں گے قبر میں، قبر سب سے پہلے یہ کہے گی جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے، میری پشت پہ جتنے لوگ، سب سے زیادہ گندی تو تھی، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانا، سارے حکم توڑتی اور رونتی رہی، آج پھر دیکھ لینا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سب سے پہلے فرشتے آئیں گے حساب کے لیے، جو نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مبشر بشیر، خوشخبری دیتے، اور جو 2 نمبر لوگوں کے پاس ان کہتے ہیں منکر نکیر، وہ پہنچے گے، سوال بھی اتنی سختی سے آپ کو ساری باتیں یاد ہوں، لیکن جو انٹرویو لینے والے ہوں وہ اس طرح پیش آئیں اتنی سختی سے، جتنا یاد کیا ہوگا وہ بھی سارا ایسے نا، اگر پیار سے پوچھے ہاں بیٹے یہ بتاؤ، ہاں بیٹے یہ بتاؤ، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ارے بتاؤ کیا کر رہی ہو، ادھر دیکھو یہ لکھو، وہ تو سارا جتنا ہم نے یاد کیا وہ بھی سارا بھول جائے گا بھائی۔ تو فرشتے سختی سے پوچھیں گے میں ربک، بتا تیرا رب کون؟ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، نہ رب کے کسی حکم کو پورا کیا، ہاں رب کے احکامات پہ نہ چلے، منہیات پہ زندگی گزارتے رہے، جن سے اللہ نے منع کیا وہی کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو میں تو بولوں گی، ہاں اللہ نے کہا کہ میرے رزق حلال استعمال کرے گا، میں تو نہیں کروں گی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا جو رزق حلال استعمال کر رہی مر گئی ہے ساری، جو حرام کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اللہ کے سارے احکام کو تو توڑتی رہی، آج دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حساب کتاب سے یہ فارغ ہوں گے، فوراً ہی قد زیک قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنی تنگ کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ یوں نکالے، پھر ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی، فرمایا قبر میں ادھر کی یہ پتلیاں اور ادھر والی آپس میں کچھ نہیں ہوگا، ابھی اگر یوں دبا دیں اپنے آپ کچھ نہیں ہوگا، زور سے کھینچ دیں، اور صرف یوں نہیں کھینچے یوں کر دیا، بلکہ ادھر والی پتلیاں ادھر کو، ادھر والی پتلیاں یوں، میں پھر قبر لوں گی۔ انس و جن کے علاوہ ساری مخلوق قبر کے عذاب کو سنتی ہے، یہ جانور بھی سنتے ہیں۔ آپ کا قبرستان سے کبھی گزر ہو رہا، پرندے بیٹھے بیٹھے جلدی سے اٹھ جاؤ، اچھا وہیں سے سواریاں گزرتی ہوئی، گدھے یہ یا بکریاں جو اوپر چل رہی ہوتی ہیں کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، وہ کسی کو کیوں بھاگ جاتی ہیں، ان کو یہ سنائی دیتا ہے۔ تو بھائی یہ قبر یہ معاملہ کرے گی۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، اب یہ تو ہے ہمارا انتظار کا، اصل گھر نہیں ہے کہ مرے تو قبر میں گئے بس جان چھوٹ گئی، نہیں، یہ تو ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے، ابھی جہاز کو دے رہے تو بٹھا دیتے ہیں لانچ میں،
वेटिंग रूम में बिठा दिया हमें, ये कब्र में हम बैठे, ये कब्र है अल्लाह के साथ है तो बेटी से अब ये बिठा दिया हमें, ये हमारा है वेटिंग रूम कब्र। जैसे अमाल होंगे ऐसे वेटिंग रूम मिलेगा ना, अगर टिकट है अच्छी तो फिर वैसे वेटिंग रूम, अगर तो अमाल अच्छे किए तो एक क्लास में बिठाएंगे। पर रूह व रैहान, रहूं रहते हैं चैन सुकून वहां मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कब्र अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या तो जन्नत का बाग बन जाएगा या जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। हम जिसको बाजार समझते हैं ये तो मट्टी में अम्मी को डाल के आए, अब्बू को डाल के आए, बहन को डाल के आए, भाई को, कब्र ये मट्टी नहीं है। फरमाया या तो ये जन्नत का बाग है ये जहन्नम का गड़ा है। जैसे अमाल होंगे हमारा वेटिंग रूम भी वैसे हो। तो हल्की फुल्की तशखीस के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते। अस्पताल में जाए ना डॉक्टर साहब अभी नहीं आते, इमरजेंसी के लिए जल्दी जल्दी से ना जो वैसा होता है ड्यूटी पे हो, जहाँ बाजी नजला हो गया था, खांसी हुई थी, तो गले में दर्द भी था, सीने में दर्द हुआ था, चक्कर भी आए थे, हल्की फुल्की ट्रीटमेंट दे देते। बाद में डॉक्टर साहब आए तो अल्लाह ताला कब्र में रख के ना हमें जरा हल्की फुल्की ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। फरिश्ते आएंगे तो 2-3 बातें पूछेंगे, खांसी नजला जुकाम मन रब्बु का मन नबियों का माती, बस 3 बातें पूछ करके देख लेंगे कि मरीज की नौयत और मर्ज कैसा है। लेकिन जवाब नहीं आ रहा तो या तो सख्त नाफरमान मुजरिम है या काफिर है। फिर हल्की फुल्की ट्रीटमेंट भी दी जाएगी ना। अब क्या होता है बुखार हो ज्यादा ना तो कहते हैं इसको गुस्ल करो ऐसे। तो कब्र में भी अल्लाह ताला में बात दवाई होता है कि जिस्म में दर्द है कि जिस्म दबाओ, तो कब्र को अल्लाह हुक्म देगा इसको जरा दबा दे, वो इतनी मिल जाएगी कि इधर की पसलियां। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हिसाब किताब के लिए हम पहुंचे उससे पहले अभी ये हल्की फुल्की ट्रीटमेंट मिल रही है हमें, तो ये होगा मंजर। आगे फरमाया वह नाशितात में समय से फरिश्तों की जो आसानी से गिरे खोल देते हैं, यानी उनकी रूहों को आसानी से निकाल देते हैं। वो किनकी? फरमा बरदारों की, मुसलमानों की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीकों पे चलने वालों की रूह आसानी से निकाल देंगे। कहते हैं कि आटे में से बाल निकालें तकलीफ होती है, बाल पड़ाओ आटे में यूं तकलीफ होती है, देर लगनी कितनी गोरिया कहती हाँ जोर लगा के खींचना पड़ता है। या मक्खन में से बाल निकाल दे, मक्खन में बाल आ गया तो हमें ऐसे मोमिन की रूह निकलती है, यानी पता ही नहीं चलता मोमिन को रूह निकलती। फिर फरिश्ते जो रूह को लेने के लिए आते हैं आराम से रूह निकाल देते हैं। उस वक्त ये तिलावत करते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन्ना नफ्स। मुतमइन्ना नफ्स उसे कहते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक चलता है, कहते हैं रूह मुतमइन्ना। कहेंगे रूह मुतमइन्ना, दुनिया में तूने अल्लाह का हुक्म और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, अल्लाह तुझसे राजी है, दुनिया में तू अल्लाह से राजी रहा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, चलिए कहाँ चलूं भाई? इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ चलें राजी। अल्लाह तुझसे राजी है, तू अल्लाह से राजी। फिर कहा जाएगा अदखुली फी इबादी, मेरे बंदों जो सालिहीन अल्लाह के बंदे अल्लाह के दोस्त उनमें दाखिल हो। वदखुली जन्नती, अभी यहाँ बैठे उसके बाद आप तो यहाँ कब्र में भी फिर राहतें होंगी। फिर कब्र भी हमारा इस्तकबाल करेगी। अब पता चले अम्मी उम्रे से आ रही हैं 15 दिन रह करके, तो आपको पता चले यहाँ दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, जैसे तैयार होंगी ना अम्मी के इस्तकबाल के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फिर ऐसे लोगों का कब्र भी इस्तकबाल करेगी। तो कब्र कहेगी जितने लोग मुझ पे चलते थे सबसे ज्यादा तू अच्छी थी। क्यों? अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पूरा किया, सबसे अच्छी थी। आज फिर मेरा सलूक भी देखेगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र इतनी वसी हो जाती है मुद्दा बसरी, जहां तक इंसान की नजर पड़े। बाजार में बड़ी इतनी सी जगह देखे हैं उनको, लेकिन
اتنی وسیع قبر ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے نم نم سو جا، اب لیٹ جا آرام سے، تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا. جب اٹھنے کا وقت آ جائے گا تجھے بتا دیا جائے گا، جب اٹھنے کا وقت آئے گا اور اٹھایا جائے گا کیا اتنی جلدی آ گئی، یعنی اتنی گہری نیند وہ سوتا رہے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. میں یہ وقت ان کے لیے اتنا ہوگا جتنا بندہ 2 رکعت نفل پڑے. محسوس ہو ہوگا جیسے ہم نے اس میں واقعہ پڑھا تھا 3 پارے میں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک روح نکال دی. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو پوچھا کم لبثت، کتنا رہے ہو؟ کیا فرمائے گا؟ یومن او بعض یوم، یا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، دن پورا بھی نہیں. اس وقت سورج نکل رہا تھا، ابھی یہاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدھا دن پورا. 100 سال بھی دیکھیے اور یہ کو کہہ رہے ہیں تو اللہ اتنی گہری نیند یہاں سلائیں گے. کس میں؟ قبر میں. میں کہ اٹھے گا تو بتائیے چلے گا قیامت بھی اتنی جلدی آ گئی کہاں. یہ راحتیں، یہ چین، یہ سکون تب ملے گا، ہمارا روح آسانی سے تب نکلے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم پورا کرے. مناشطات نشطا، کیا بولے؟ بس سابحات سبب. اور یہ فرشتے تیرتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جہاں بھی اللہ کا حکم ملے، جس طرح پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہوتی، جہاں بھی اللہ کا حکم ہو، باہر ہو اندر ہو، سب کو پورا کرتے. بس سابقات سبقہ، اور اللہ کے ہر حکم میں یہ سبقت کرتے ہیں. سبقت سمجھے؟ پہل. یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ابھی یہ بیٹھے ناشتہ تو کر لیں، کھانا تو کھا لیں. جبریل علیہ السلام کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ چائے کتنی پیتے ہیں دن میں؟ ناشتے میں 2-3 انڈے تو کھاتے ہوں گے. کھانے پینے سے پاک ہے یہ. اور ان کا یہ کام ہے کہ ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. اب اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے اللہ کا حکم آیا اس کو 100% پورا کر دیں. یہ نہیں کہ زیادہ ڈنڈی مار لیں. امی کہے بیٹے یہ کام کر لو، یہ بھی کرنا ہے، کچن کا بھی کرنا، ادھر کر کے نا کمرے میں لیٹ کے کام ہی ہم نے کر دیا. یہ نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہے جیسے ہے ویسے 100% اس کو پورا کرتے ہیں اور ہر کام میں سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ذرا ڈیلے کر دیں، سستی کر دیں. یہ نہیں، پہل کر دیں. یہ سب گڑیا نے پہل کی نا چھٹی میں، سب سے پہلے بھاگی. سابقات سبق، فالمدبرات امرا، تمام چیزوں کا یہ انتظام بھی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے جو جو انتظامات ان کے ذمہ لگائے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس کو 100% پورا کرتے ہیں. اب جبریل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی تھی؟ انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں تورات، انجیل، زبور یا دوسرے صحیفے چھوٹے وہ سارے ان کے پمفلٹ جیسے پہنچاتے. اور میکائیل کی بارش اور رزق یہ ان کے لیے. جیسے امی کہہ رہے 1 مہینے کا یہ راشن پڑا گڑیا، اب یہ کھانا پکاتے رہے، 1 مہینے کا یہ راشن، یہ 1 مہینے کا، ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ابھی یہ مہینے کا. تو اللہ تعالیٰ فرض ان کی ذمہ لگا دے. بارش اتنی برسانی ہے، اتنے یہ لگا. اور ایک ہیں اسرائیل، اس کو تو سارے پہچانتے ہو. وہ کیا کرتے؟ ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بندہ گیا، پتہ یہ چلا کہ ابھی بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، گئے. تو ان کا یہ کام ہے اللہ کے آج تو فلاں کا روح نکالنا ہے. کہ نہیں، اس کے تو چھوٹے بچے ہیں، ابھی اس کا روح میں نکالنا. نہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جس وقت اللہ کا حکم آ گیا. ایک خاتون سفر کر رہی تھی، دریائی سفر، دریا میں تو یعنی آ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے. اس کو ایک تختہ سا مل گیا، ٹھیک ہے نا، اس میں بیٹھ کے بیچاری آئی. ابھی کنارے پہ پہنچی، پیٹ میں بچہ بھی تھا، بچہ بھی پیدا ہو گیا.
اور فوراً ہی اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، جا اس کا روح. افضل نے پوچھا کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا؟ کہ ہاں، ایک آدمی پہ، ایک خاتون پہ اور ایک مرد پہ. خاتون کون سی؟ یہی والی. کبھی دیکھیے بچہ پیدا ہوا ہے، قدر اللہ نے حکم دے دیا. اب یہ بچہ بھیا اکیلا بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک وہ مرد جس نے اپنا بڑا سا گھر بنوایا تھا، گھر بنا کے سارا سامان سیٹ کر دیا. ابھی گھر میں اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی دروازہ کھولا، پاؤں رکھا دروازے کی چوکھٹ پہ، ابھی اندر نہیں. اللہ نے فرمایا ابھی فوراً ہی اس کی مجھے بہت سارے نے گھر بنایا. چلو اللہ نے فرمایا جس خاتون پہ تجھے رحم آیا تھا، جس کا بچہ پیدا ہوا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس خاتون پہ تجھے کہا کہ مجھے شفقت آ رہی ہے، بیچارہ کیا کرے گا. یہ پھر وہ بچہ ایسا انسان بنا، کہتا تھا رب میں ہوں، رب والی جنت میرے پاس ہے. وہ جنت بنا کے رکھی تھی اس کو شداد کہتے. یہی تھا وہ بچہ کرے. ہاں یہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگا، بنا لی جنت. کہیں اتنے پیالے رکھ دیے دودھ کے، دودھ کی نہریں چل رہی، کہیں شہد کی بوتلیں ڈال دی، اتنی کری یہ شہد چل رہی ہے. کہیں پانی کی سوئمنگ پول ڈال دیے، یہ دیکھو پانی. یہ قرآن میں ہے نا، مائن غیر آسن، پانی کی نہریں. اور اس طرح میں عسل مصفا، شہد کی نہر. سوری کھدائی کر کے ادھر سے نہر جا رہی ہے، فلاں جا رہی ہے. وہی کچھ تو اللہ کا جیسے ان کو حکم آتا ہے فوراً ہی ان کے روح. اور ایک فرشتہ اور ہوئے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل. اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے منہ میں، کرن سے کہتے منہ میں یوں لے کے کھڑا ہوا ہے، نرسنگا بھی کہتے. اب جب اللہ کا حکم آئے گا سون کرے گا تو جتنے لوگ کائنات میں ہیں اس کے اتنے سوراخ ہیں. سون جو کرے گا نا، آپ تک اپنی آواز پہنچ جائے گی، گڑیا تک، مجھ تک، سب تک اپنی یہ نہیں یوں کرے گا تو پتہ نہیں وہ ایک جگہ سے. وہ جتنے لوگ ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے اتنے اس کی سوراخ سارے اس پر. مشہور نہیں ہوتی تو بارش برستی ہے تو کیسے زمین سے نکلاتی، ہم سریکی میں اس کو کہتے ہیں کھمپی. کھمپی تو اس سے ہی انسان نکلے. تو اس کی جو ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. یہ ورم فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجع. ساری باتیں اللہ نے بتلانے کے بعد اصل مقصد بتلایا کہ ان کو میں نے جو حکم دیا ہے، جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ ساری کی ساری پوری کرنا ہے. جو لوگ اپنے اچھے اعمال کریں گے یا برے کریں گے ان کو اسی کے مطابق جزا و سزا ہوگی. یوم ترجف الراجفہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین کو بھی کانپ اٹھے گی. اب بیٹھے بیٹھے اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے، گھر یوں ہلنے ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، ایسے نہیں آئے گا. مشکل جب پہنچتی ہے پھر یاد آتا ہے اللہ. تو انہوں زمین کو پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ کر دیے جائے. دکت الجبال دکا، ٹوٹ کے رکھ. جس طرح ریت ہوتی ہے نا، شراب ہم نے پیچھے پڑا، ریت کی طرح سارا. اور یہ ایسے اڑتے رہیں گے جس طرح مٹی اور دھول اڑتی، روئی اڑتی، ایسے اڑتی. اتنے بڑے پہاڑ. کبھی کبھی آپ دیکھیں پہاڑوں سے نا بڑے بڑے پتھر یہ گرنا شروع ہو جاتے. یہ روڑی کے ساتھ جو ان کا راستہ بنا ہے اس وجہ سے اوپر پتھر پڑے، اگلی مرتبہ جائیں تو نیچے اڑ. اتنے بھاری بان کو کون ہو. فرمایا ایسا دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے تیاری کریں تاکہ ہماری روح جب فرشتے نکالیں تو وہ ناشطات نشطہ آرام سے. اگر نہیں نافرمانی میں زندگی گزاری تو پھر وہ نازعات غرقہ، پھر ایسے نکالیں کھینچ کر. تو اس لیے اب فیصلہ ہم نے خود جا کے کرنا ہے کہ میں زندگی کس طرح کی گزاروں. اگر اچھی گزاروں گی تو میرا حشر، میری آخرت، میری قبر، میری روح یوں نکلے گی. اگر نافرمانی میں تو پھر یوں. تو اس لیے ہم نے سوچ کے خود فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے.
چیزیں اچھی استعمال کرتی ہیں یا اچھی نہیں؟ گلی سڑی ہم سے کہتے جو اچھی چیزیں خود کھا لیا کرو، گلی سڑی ہمیں دے دیا کرو، کھاؤ گے؟ چیزوں کا اچھا انتخاب کرتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے جو اچھے حکم ہیں ان کو نہیں، جو جن حکموں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کے پیچھے۔ اللہ نے غیبت سے روکا، ہم غیبت کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے واک کرتے سارا دن غیبت۔ جو اللہ کے اچھے حکم ہیں کرنے والے ہیں وہ کام ہم نے، انشاءاللہ ہم اسے زندگی گزاریں گے قرآن و سنت کے مطابق۔